کہ انسان اپنے دل کا آئینہ صاف کرے. اپنے دل کا بولیے آئینہ صاف کرے. وہاں جو ضد کی کالک ہے وہ اتارے, بے شک بے شک نفرت کی کالک اتارے, بے شک تعصب اور فرقہ پرستی اور مسلک بازی کی کالک بے شک اتارے. اتارے, بے شک آئینہ صاف کرے. آئینہ بولیے اس کے بعد کسی کو دیکھنے کے لیے وہ آئینہ اس کے سامنے کرے کیا بات ہے. تو پھر اس کو صورت صحیح نظر آئے گی. بے شک صورت بولیے صحیح نظر آئے گی. وہ حاضرین محترم, کسی کے کلام کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے دل کے آئینے سے نفرت کی کالک دور کریں, فرقہ پرستی والی کالک دور کریں. ضد اور تعصب والی کالک دور کریں, اپنے دل کا برتن پہلے خالی کریں. بے شک برتن بولیے پہلے. خالی کریں. اگر آپ نے پہلے سے ہی برتن بھرا ہوا ہے, چاہے اس میں شہد ہے چاہے اس میں زہر ہے, چاہے شہد اور چاہے بولیے زہر. کیا مزید کچھ بھرا جا سکتا ہے؟ نہیں. جو بھریں گے وہ گرے گا. گرے گا. وہ بولیے گرے گا. لہٰذا اگر آپ مجھے سننے آئے ہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کا برتن خالی کر کے بیٹھیے, بے شک آئینہ صاف کر کے بیٹھیے, اور بالکل فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے میری گفتگو کو سنیں. تو یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کے لیے شہد بھی بن جائے گی, نور بھی بن جائے گی. شہد بن کے بیماریاں دور کر دے گی, دل کی بیماریاں بولیے دور کر دے گی. باطن کی روحانیت کی بیماریاں دور ہوں, اور نور بن کے اندر کے اندھیرے دور کر دے گی. کیونکہ یہ میری گفتگو نہیں, میں کو اپنی گفتگو نہیں کرنے جا رہا, میں ان ہستیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جن پر اللہ خود درود بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کل امت کو مکلف و پابند بنایا ہے کہ جب وہ ان ہستیوں پہ درود بھیجیں گے تب ان کی نماز قبول کی جائے گی. بے شک بے شک. تو آئیے محبت کے ساتھ اس ذکر کو سماعت فرماتے ہیں. ایک بات میں نے سمجھا دی آپ کو. دوسری بات دیکھیے, آج کا زمانہ ہو یا آپ صدیوں پیچھے چلے گئے, صدیوں پیچھے چلے گئے, ہمیشہ جو حالات بگڑے ہوئے رہے, جو مخالفت, جو مخاصمت, جو عداوت, جو نفرت اور جو دشمنی ہمیشہ مخصوص کر دی گئی رسول اللہ کی اولاد اور ان کو ماننے والوں کے ساتھ, یہ کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوئی. آج بھی پاکستان جو کوفہ بنا ہوا ہے یہ تشیع کے لیے نہیں ہے, یہ اموی لوگوں کے لیے نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حسینیت کا کام کر رہے ہیں. آج دشمنی, عداوت اور مخالفت اور نفرت بھرا ماحول اور پورا پاکستان جو کوفہ بنا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل سنت ہو کر حسینیت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. حسینیت کا علم بولیے بلند کیے ہوئے. یہ ملک ان کے لیے کوفہ بنا ہوا ہے. بے شک ایسے. اور سوشل میڈیا پہ جو آپ حالات دیکھتے ہیں یا آپ اسٹریٹ سچویشنز, اپنی گلی کے حالات, محلوں کے حالات دیکھتے ہیں, وہ ایسے ہی علماء کے لیے ہیں جو اہل سنت میں سے ہیں اور جنہوں نے حسینیت کا پرچم بلند کیا ہوا. دشمنی, عداوت, نفرت کا زیادہ سامنا انہیں ہے تمام لوگوں کے مقابلے میں.
क्यों जी, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? लिहाजा माहौल एक बना दिया सदियों से, क्या सदियों से माहौल बना दिया कि जो इस घर का जिक्र करे जिस घर में कुरान नाजिल हुआ, क्या सुभान अल्लाह, जो सैयदा ज़हरा का घर है, जो मौला अली अल मुर्तज़ा का घर है, जो इमाम हसन मुश्तबा का घर है, जो इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा का घर है, जो इस घर की बात करे, जो इस घर का जिक्र करे, जो मौला अली की शान खुल के बयान करे, मुनाफिकों की तरह झिझक के बात न करे, बल्कि खुल के मौला कायनात की शान बयान करे, अहले बैत का दिफा करे और उनके मुनकरीन और उनके दुश्मनों की मजम्मत करे। एक माहौल सदियों से बना दिया गया कि आप उसको डराने के लिए और उसको धमकाने के लिए और उसका ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए और उसकी नफ्सियात कमजोर करने के लिए वह कह दो तुम शिया हो गए हो, तुम ज्यादा अली अली करते हो, तुम शिया तो नहीं हो गए। तो भाई अगर तो उस शिया की बात है जो मौला अली ने जमात बनाई थी, वो शिया होना है जो मौला कायनात ने इसलिए नाम दिया शियाने अली का, ताकि सारे कलमा पढ़ने वालों में जो अंदर से कलमा पढ़ने वाले उनकी पहचान हो सके। सारे नारे तकबीर लगाने वालों में से क्या बात है, जो अंदर से खुदा को मानते उनकी पहचान हो सके। बेशक बेशक क्योंकि मौला अली के सामने सब कलमा पढ़ने वाले थे, बेशक बेशक, नारे तकबीर लगाने वाले थे। तो मौला कायनात ने इस्लाम से आगे की पहचान दी, इस्लाम से आगे की बोलिए पहचान दी कि अगर कोई हक वालों को पहचानना चाहता है तो कह दे कि ये शियाने अली है, शियाने अली है। वो शियाने अली में हजरत अम्मार बिन यासिर भी थे, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, हजरत अबू ज़र गिफारी भी थे, हजरत सलमान फारसी भी थे, बेशक बेशक, हजरत मिकदाम बिन मादी करीब भी थे, मिकदाद बिन असवद भी थे, हजरत बिलाल हबशी भी थे क्या बात है, क्या जो सिफीन में शहीद हुए। हजरत बिलाल हबशी मौला अली का दिफा करते हुए शहीद हुए। बिलाल हबशी का नाम लेने वालों तुम्हें खबर होनी चाहिए कि बिलाल हबशी शहीद इश्क अली है, उनमें वैसे करनी भी हैं। कौन बोलिए? वैसे करनी, हजरत वैसे करनी भी मौला अली की ढाल बनते हुए तीर सीने पे खाया, सुभान अल्लाह, वैसे करनी। तो अगर तो वो बात कर रहे हैं वो वाले शियाने अली, तो फिर कायनात में जो वो वाला शिया नहीं वो मोमिन है ही नहीं। मोमिन बोलिए है ही नहीं। है ही नहीं। और जो आज की बात है तो फिर आज की बात में कई चीजें प्लस हो गई, कई चीजें माइनस हो गई। तो हम आज वाले नहीं, अगर कोई कहना चाहे तो हम वही हैं जो मौला अली के कदमों में बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, हम आज भी वही, आज के जमाने में वो है जिनके बारे में हजरत इमाम शाफई ने फरमाया। किन्होंने बोली है? इमाम शाफई, इमाम शाफई हज करने गए तो मौलवी तबके ने ववेला खड़ा कर दिया, शिया आ गया, शिया आ गया, राफसी आ गया, राफसी आ गया। तो इमाम शाफई कुछ देर तो बर्दाश्त करते रहे, फिर एक टीले पे चढ़ गए, फरमाया सुनो मेरी बात सुनो, सुनो। इमाम शाफई की बात सुना रहा हूँ। किन की बोलिए? इमाम शाफई, इमाम शाफई टीले पे चढ़ गए और फरमाया लोगों गवाह रहना, वइन कान हुब्बु आले मुहम्मदिन रिफ़दा फल यशहद अस-सक़लानी अन्नी राफ़िदी। फरमाया लोगों अगर आले मोहम्मद से इश्क करना ये शिया होना है तो तमाम इंसान और जिन गवाह हो जाएं मैं सबसे बड़ा शिया हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या
تو حاضرین، وہ جو مولا علی نے جماعت تاریخ نہیں نہ پڑھی آپ نے، اس لیے شاید میری باتیں آپ کو کوئی سمجھ نہ آئیں. کئی جگہ میرے جانے کے بعد آپ بیچارے ادھر سے پوچھیں ادھر سے پوچھیں. ہمارے ہاں یہ خرابی ہے نا، ہمارے ہاں بولیے پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی. یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو جج سمجھتا ہے کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں. میں ارے نادان، اگر ہر بندہ فیصلہ کر سکتا تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے کیوں فرمایا تھا؟ ماشاءاللہ. ہاتھ پکڑ کے 70,000 صحابہ کے سامنے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے بعد میں ہر کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں نے ادھر ہونا ہے یا تو نبی نے فرمایا میں اپنی زندگی میں بتا کے جا رہا ہوں، تم نے ادھر نہیں کدھر ہونا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں، جدھر علی ہو تم نے ادھر ہونا ہے. ہر بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا. کیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. لوگوں، جس کا میں مولا اور سردار ہوں اس کا علی مولا ہے. بے شک. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہر شخص بعد میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. حضور نے اپنی زندگی میں اعلان فرمایا، اپنی زندگی میں بولیے اعلان کیا. لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں جو مولا علی نے عطا فرمایا. بے شک. بولیے نا. اچھا، اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں، جس کو بھی دیکھیں نا موبائل پہ سٹیٹس لگا لیا تو کہیں بھائی شیعہ ہو گیا، اور شیعہ ہونے سے مراد مولوی طبقہ کیا لیتا ہے؟ کافر ہو گیا. یعنی جو علی کا زیادہ ذکر کرے کافر ہو گیا، جو زیادہ حسین کرے کافر ہو گیا. ان کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا، کہنے کا مطلب تو یہی. جو علی علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو کھل کے بیان کرے کہیں گے کافر ہو گیا، کہیں گے شیعہ ہوا. اور شیعہ سے مراد کیا لیں گے؟ یہ بات سنتے آپ کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو جاتا ہے، اور آپ کی ٹانگیں کیوں کانپنے لگ جاتی ہیں، اور آپ منت سماجت پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ ارے نادان آدمی، جب بھی کوئی آپ سے یہ بات کرے تو اس کو کہو کہ میرے بارے میں فیصلہ دینے والے پہلے یہ بتا کہ تو کیا ہے. کیا کہنا ہے؟ بولیے. تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ جسے ذکر علی اچھا نہیں لگتا، اہل بیت کا ذکر اچھا، نبی کے گھر کا ذکر بولیے اچھا نہیں لگتا. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اگر کوئی موبائل پہ سٹیٹس لگا لے تو وہ اچھا نہیں لگتا. یہ کون ہے؟ اس کو پوچھیں کہ تو کیا ہے، اور اگر اسے نہ پتا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں. بولیے. ہم بتا بولیے دیتے تو صحیح نا. ہم بتا دیتے ہیں. کچھ لوگ کافی مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں. نہ. سبحان اللہ. دیکھو، میں کوئی فرقہ پرستی کرنے نہیں آیا، لیکن میرے لہجے میں جو درد ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ آج اتنا بڑا جرم بن گیا اہل بیت کا ذکر کرنا. جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر پہ درود نازل ہوا، جس گھر پہ ہر دن نماز میں درود بھیجتے ہو، اور نماز کے باہر اسی گھر سے نفرت کرتے ہو، نہ خود اس گھر کا ذکر کرتے ہو نہ کسی کو کرنے دیتے ہو. اور اگر کوئی محفل سجا لے ان کی تو وہ اچھے نہیں لگتے، کوئی ذکر کروا لے تو وہ اچھے نہیں لگتے، کوئی ذکر کرے تو وہ اچھے نہیں لگتے. یہ جس کو اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، یہ کون ہے؟ جسے محفل علی اچھی نہیں لگ رہی وہ خود کیا ہے؟ خود بولیے کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے جو آپ نے دوسروں کے منہ پہ کرنا ہے کہ تم کیا ہو، اور اگر تمہیں خبر نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں. ایک بات قرآن سے لیتے ہیں، ایک بات حضور کی حدیث سے لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے میرے حبیب، منافقوں کی پہچان یہ ہے
کہ جس چیز سے آپ کو خوشی ہو انہیں تکلیف ہوتی ہے، واہ اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو انہیں خوشی ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ ذرا جسوال والو، جسوال جسوال والو بتاؤ، جب تم علی علی کرتے ہو رسول خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بے شک. بولیں تو صحیح نا، حضور خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آقا تو خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ جو جل جاتا ہے یہ کون ہے؟ واہ یہی تو منافق ہے. یہی تو بولیے. اور یہ بات سمجھ لیں، منافقوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، نہ ان کی دم ہوتی ہے، نہ ان کی بولیے دم ہوتی ہے. بلکہ یاد رکھو جو اصلی سینگ والے ہیں وہ بھی مولا سے پیار کرتے ہیں، جو اصلی دم والے ہیں وہ بھی مولا علی سے. اور جب میں یہ مثال دیتا ہوں تو مجھے اندر سے خوف بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ دم والے ہی میرے خلاف مقدمہ نہ کر دیں کہ پروردگار ہم تو ماننے والے ہیں اس گھر کے، ہم تو بولیے ماننے والے. اس لیے ایسے شخص کو جانور سے تشبیہ نہ دو، جانور سے تشبیہ بولیے نہ دو. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ بھائی صحیح بخاری کی حدیث، کون سی کتاب؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو باعمل عالم ہے، وہ بولیے اونچا بولیے نا، جو باعمل عالم ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے تمام فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، تمام جانور بھی دعا کرتے ہیں، تمام چرند پرند بھی دعا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جو عام باعمل عالم ہو تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، جن کے بارے میرے آقا نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور پھر حضور رکے نہیں، کیا رکے یہ فرما کے رکے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چھت پھلانگ کے چلا جاؤں گا، دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں گا. نہ حضور نے فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، لہذا جو شخص شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے کے ذریعے سے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حق حسین، سچ حسین، یا حسین، یا حسین. سلامت رہو. وقت تھوڑا نہ باتیں زیادہ کریں. سبحان اللہ. اگلی بات سمجھ لیں، آقا نے کیا فرمایا کہ جو شہر تک آنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے. یعنی اعلان مصطفیٰ ہے. کیا اعلان مصطفیٰ ہے کہ جس کا وسیلہ علی نہیں ہے وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک. چاہے ہزاروں کتابیں پڑھے، مفتی کہلائے، شیخ الحدیث کہلائے، شیخ التفسیر کہلائے، علامہ کہلائے، مولانا کہلائے، جس کا وسیلہ علی نہیں وہ نبی کے علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک عام باعمل عالم سے تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں تو جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، نہیں بات سمجھے؟ بسم اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے بھی جی ہیں عبداللہ ابن عباس، اہل بیت میں سے بھی، صحابہ میں سے. اور مقام اور شان یہ ہے کہ حضور نے کہا حبر هذه الامہ، یہ میری امت کا عالم ہے. کسی کو ڈگری کوئی جاری کرتا عالم ہونے کی، کسی کو کوئی، ان کو حضور نے جاری کی. حبر هذه الامہ، یہ اس پوری امت کا عالم ہے عبداللہ ابن عباس. کیا؟ پوری امت کا عبداللہ ابن عباس. اور عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی
ان سے قرآن کی تفسیر معلوم کیا کرتے بے تھے. شک بے شک بے شک قرآن کی بولیے. تفسیر معلوم کیا کرتے تو تھے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تو اس وقت 13 سال تھی. کتنی بولیے؟ 13 سال. سارے بولے نا. 13 سال. تو یہ سارا علم کہاں سے لیا آپ نے؟ واہ 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 یہ سارا علم واہ بولیے. واہ کیا بات ہے. کہا ہاں میں نے علم کا ایک حصہ بارگاہ مصطفیٰ سے لیا ہے اور جو بقیہ حصہ ہے وہ بارگاہ علی المرتضیٰ سے لیا ہے. واہ واہ واہ. اب علی سے حسد کرو، یا مولا علی سے نفرت کرو، ضد کرو، حسد کرو، یا پھر انہیں اپنا مولا مان لو. ضد چھوڑ دو اور اپنا. عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے دوستو. بے شک یہ عام شخص کی کوٹیشن نہیں، عام شخص کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ عام شخص کا اعلان نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا اعلان ہے جسے حضور نے پوری امت کا عالم قرار دیا. بے شک پوری امت کا بولیے. عالم قرار دیا. عالم. پوری امت کا بولیے. عالم قرار دیا. انہوں نے کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے اور کب فرمایا؟ چلو میں واقعہ بھی سنائی دیتا ہوں. سنا دوں؟ جی جی بے شک بے شک. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن مولا علی نے مجھے فرمایا کہ عشاء کے بعد گھر آئیے گا ملنے کے لیے. تو ان دنوں ان کے دل میں آیا کہ شاید اس امت میں مجھ سے بڑا قرآن کا کوئی مفسر نہیں ہے. تو مولا علی نے ان کو اپنی توجہ میں لے لیا. تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد مجھے ملنے آئیے گا. عشاء کے بعد بولیے. ملنے آئی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا تو مولا کائنات مجھے فرمانے لگے عبداللہ الحمد کی الف کی تفسیر بیان کریں. الحمد کی الف کی تفسیر بیان کریں. تو میں نے کہا کہ حضور میں تو آیتوں کی تفسیر جانتا ہوں، حرفوں کی تفسیر نہیں جانتا. حرفوں کی تفسیر میں نہیں جانتا. تو آپ نے میرے سامنے بہت دیر تک الف پہ گفتگو فرمائی. الف پہ گفتگو فرمائی. گفتگو فرمائی. پھر فرمانے لگے اب لام پہ گفتگو کریں. میں نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے لام پہ گفتگو فرمائی، پھر ہا پہ، پھر میم پہ، دال پہ بھی گفتگو جاری تھی کہ فجر ہو گئی. کیا بات. سبحان اللہ. کیا؟ فجر ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں گھر آ گیا اور گھر آنے کے بعد میں گہری سوچ میں مبتلا رہا اور تفکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا، تأمل کرتا رہا، غور و فکر کرتا رہا. تو بہت غور و فکر کے بعد، بسیار تفکر کے بعد، بہت سے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. توجہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرما رہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ساری امت کا اگر علم جمع کیا جائے، کل صحابہ کا، کل تابعین کا، کل اولیاء کا، کل امت کا علم اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک دریا کی طرح ہے اور اکیلے علی کا علم سمندر کی طرح ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو ہم موضوع سے ہٹے نہیں، موضوع کے اوپر ہی. میں یہ کہہ رہا تھا اتنا بڑا جو عالم ہے، کیا اتنا بڑا کائنات کا رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا. تو کیا ان سے یہ جانور محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ بے شک. اس لیے ان کے منکر کو دم والا، سینگ والا کہنا یہ بھی توہین ہے. یہ بھی بولیے توہین ہے. ان جانوروں کی توہین، ان جانوروں کی بولیے توہین ہے. اللہ کے بندو سورج چڑھ آیا. سورج چڑھ آیا. دلیل کیا ہے؟ سورج خود دلیل ہے. بے شک. سورج بولیے خود دلیل ہے. اب کسی کے پاس آنکھیں ہی نہیں اور وہ کہے کہ سورج تو نہیں چڑھا تو ہم کہیں گے عیب تیرے اندر ہے، سورج میں تو عیب نہیں. سورج میں بولیے عیب نہیں. تو علی علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا، علم میں، امامت میں، ولایت میں، تقوی میں، شجاعت میں، ہر حوالے سے اللہ نے بادشاہ بنایا. علم کا بادشاہ، شجاعت کا بادشاہ، تقوی کا بادشاہ، حکمت کا شہنشاہ بنایا.
یہ مقام اور شان اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو اس کے یہاں فطور ہے، بے شک یا دل میں فطور ہے کہ منافقت ہے، کیا ہے بولیے، یا خون میں خرابی ہے کہ نطفہ حلال نہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ۔ کن کے الفاظ ہے بولیے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو ہے دوستو، بے شک بے شک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جس چیز سے حضور خوش ہو جائیں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو بولیے تکلیف ہوتی مجھے بتاؤ، علی کے ذکر سے زیادہ بھی کوئی ذکر حضور کو پسند تھا؟ نہیں، واہ واہ۔ اور پھر اگلی جو علامت ہے وہ حدیث سے لے لیتے ہیں۔ کہاں سے بولیے؟ حدیث حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مخلص قریبی صحابہ تک وہ کہتے ہیں کہ منافق ہمارے لیے پہیلی تھے۔ منافق ہمارے لیے بولیے پہیلی تھے، کہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، ہے نا، اندر ہی تھے نا، مسلمان بھی کہلاتے تھے، صحابہ بھی کہلاتے تھے، اندر ہی تھے منافقین۔ تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے بھی پہیلی ہے، ہمارے لیے بھی۔ جیسے جو سب سے بڑا منافق تھا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ کیا نام بولیے؟ عبداللہ بن ابی، یہ باتیں یاد رکھا کرو نا یار۔ عبداللہ بن ابی، کیا نام بولیے؟ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی۔ تو جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا سر کاٹ دیں۔ غزوہ احد میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو یہ 300 اپنے بندے لے کے علیحدہ ہو گیا، این میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میرے مشورے پہ محمد نے عمل نہیں کیا، اور جا کے کہنے لگا، مدینہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ بس اب جنگ ختم ہو جائے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کا بیٹا مومن تھا، اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اس کا بیٹا مومن تھا، اس کو جب پتا چلا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا اور زمین پہ گرا کے اوپر چڑھ گیا اور کہا کہ میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہ کہے کہ ذلیل میں ہوں اور عزت والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس پر اس نے کسی کو کہا جاؤ محمد کے پاس جاؤ، میرا بیٹا میری جان نہیں چھوڑا، یہ مجھے معاف کر دے۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے حال۔ لوگ گئے اس کے پاس، کہنے لگے جاؤ رسول اللہ سے جا کے معافی مانگ لو۔ کیا کہا گیا؟ معافی مانگ۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ آج تمہیں بھی کہتے ہیں نا آؤ رسول اللہ کی اولاد کے پاس آؤ، تو مولوی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ سنیں انہوں نے جواب کہاں سے سیکھے ہوئے ہیں؟ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہا محمد نے کہا کہ نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی۔ محمد نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی۔ محمد نے کہا کہ روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا۔ اب کیا محمد یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ بھی کر دوں؟ وہ میں نہیں کرنے والا۔ حالانکہ اسے کیا کہا گیا کہ جا کے حضور سے معافی مانگ۔ لیکن اس نے معافی مانگی نہیں بولیے۔ نہیں، اس پر رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کروا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگے۔ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر، کہ کہلاتا تو وہ وہی تھا نا، بے شک سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہلاتا تو وہی تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگے، اس لیے چھوڑ دو اس کو اس کے حال میں۔ جب مرا تو اس کا بیٹا آ گیا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، فرمایا پڑھا دیتے۔ حضور کفن کے لیے اپنا جبہ عطا فرما دیں، حضور نے اپنا جبہ دے دیا۔ بے شک بے شک۔ اس کو رسول اللہ کے جبے میں کفن دیا گیا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ اور آنکھوں پہ لگایا، اس کی قبر میں حضور خود اترے، سارا اہتمام کر لیا تو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ تو ہیں ہی سراپا رحمت، آپ تو ہیں ہی سراپا، لیکن چونکہ آپ کا گستاخ تھا لہٰذا ایک بار نہیں آپ 70 بار بھی جنازہ پڑھاتے تو ہم اس بدبخت کی بخشش نہ کرتے کہ آپ تو ہیں ہی سراپا
لیکن چونکہ آپ کا گستاخ ہے لہذا ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ منافق کا جنازہ کیوں نہ حضور پڑھا دیں کہ حضور ہیں ہی سراپا رحمت. اچھا حضور کے اخلاق کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا نا سب سے بڑے منافق کا، بولیے جنازہ پڑھایا، بے شک قبر میں اترے، کیا قبر میں اترے. کفن کے لیے اپنا جبہ عطا فرمایا. بے شک. اس سے وہ تو نہ بخشا گیا لیکن حضور کے یہ اعلیٰ اخلاق دیکھ کر 1000 پکے منافق توبہ کر کے سچے مومن بن گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 1000 منافقین نے اس دن توبہ کی کہ اتنی اعلیٰ اخلاق والی ہستی سے ہم دشمنی کر رہے تھے، ہم کتنے احمق اور بے وقوف ہیں. بے تو وہ تو نہ بخشا گیا لیکن حضور کے اخلاق نے اپنا اثر دکھایا. اپنا بولیے اثر دکھایا. 1000 منافق اس دن تائب ہو کر سچا مومن بن گیا، سچا مومن بن گیا. تو جو مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ منافقین ہمارے لیے پہیلی تھی. ہمارے لیے بولیے پہلی تھی. کہ ہم ان کو کیسے پہچانے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو حضور کو ہم پہ ترس آ گیا، ہم پہ بولیے ترس آ اور آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں منافق کی پہچان کیا ہے. منافق کی پہچان بولیے کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ تمام حدیث آپ کو میری اس کتاب میں مل جائیں گی. یہ حدیث پہ میری کتاب ہے اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب پہ، ٹوٹل حدیث پہ کتاب ہے. اس کا نام باقۃ الاظہار فی مناقب اہل البیت الاطہار، کتاب کا نام ہے. باقہ کہتے ہیں گلدستے، اظہار پھولوں کلیوں، فی مناقب اہل البیت الاطہار اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل پہ مشتمل نبوی پھولوں کا گلدستہ. سبحان اللہ. یہ کتاب ہر حسینی کے گھر موجود ہونی چاہیے. اس میں سے روزانہ ایک حدیث اپنے بچوں کو یاد کرائیں. بے شک. یہ عملی محبت، یہ کیا ہے بولیے عملی محبت. کیوں جی توجہ ہے آپ کی بولیے. ہاتھ پکڑ لیا، صحیح مسلم کی حدیث، اور فرمایا علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تیرے ساتھ بولیے وعدہ کرتا ہوں. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی نعرہ حیدری. یا علی. اور کیا کہنا. پھر اس دن کے بعد جو انصار صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انصار صحابہ کون سے بولیے انصار. انصار صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معمول بن گیا. اس دن کے بعد ہمارا معمول بن یہ گیا. جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ اور جمع الفوائد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ. وہ کہتے ہیں ہمارا معمول بن گیا. کیا معمول بن گیا. کہ جب بھی ہماری محفل میں کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کے بارے میں ہمیں خبر نہ ہوتی کہ مومن ہے یا منافق ہے. وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا واہ. وَإِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی محفل میں مومن اور منافق کی پہچان ہی ذکر علی سے کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جب بھی ہماری محفل میں کوئی نیا بندہ ہوتا جس کے بارے خبر نہ ہوتی کہ مومن ہے یا منافق. تو ہم اہتمام کے ساتھ وہاں ذکر علی چھیڑ لیتے اور پھر اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے. اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا، قبض کا شکار ہو جاتا، اس کی طبیعت میں گھٹن آ جاتی تو ہمیں خبر ہو جاتی بے ایمان منافق ہے. سبحان اس کا اللہ. چہرہ گلاب کی کلی کی طرح کھل جاتا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، طبیعت میں خوشی انبساط آ جاتی تو ہم پہچان جاتے مومن حقانی ہے. واہ واہ. سچا مومن ہے، مومن حقانی ہے.
تو یہ آقا علیہ السلام نے پہچان عطا فرمائی. لہذا جو تم پر فتویٰ لگائے تو اس فتوے سے ڈرنے کی بجائے اسے کہو کہ تم کیا ہو جسے ذکر علی اچھا نہیں لگتا، جسے عشق علی اچھا نہیں لگتا، جسے سیدہ زہرا کا ذکر اچھا نہیں لگتا، جسے حسنین کی محبت اچھی نہیں لگتی، جسے مولا علی کی محفل اچھی نہیں لگتی. تم کیا ہو؟ تم یقیناً قرآن کے ذریعے سے بھی منافق ہو اور رسول اللہ کے فرمان کے ذریعے سے بھی منافق ہو. سبحان اللہ. یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. آخری بات کر کے پھر ہم شہادت کی طرف آتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے تو جو ہے دوستو، بسم اللہ. یہ جو آپ کو کہتے ہیں بڑا علی علی کرتے ہو، شیعہ ہو گئے ہو، یعنی وہ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، بڑا علی علی کرتے ہو. یہ بڑا علی علی کرنا یہ اے منافقین، اے گروہ منافقین، تمہیں پتا ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمیں سب سے پہلے پروردگار نے سکھایا. کس نے بولیے؟ پروردگار. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء میں، ابن سعد نے بھی اس کو بیان کیا طبقات میں. توجہ ہے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیات کسی کی شان میں ایک نازل ہوئی، کسی کی شان میں 2، کسی کی شان میں 3، کسی کی شان میں 4، حد 5. حد کسی کی فضائل قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ثابت کریں گے تو 10 آیات. کتنی بولیے؟ 10 آیات. لیکن اکیلے مولا علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی. کتنی بولیے؟ بولیے. یہ 300 آیات ہیں جو تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ صرف مولا علی کی شان میں آئی. اس میں کوئی اور شریک نہیں. بولیے کوئی اور شریک نہیں. اچھا، یہ 300 آیات تو وہ ہو گئیں جن میں علی کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. اب سمجھیں، آگے چلیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا 300 آیات یہ ہیں، اور مزید آپ فرماتے قرآن مجید کی ہر وہ آیت، قرآن مجید کی بولیے، ہر وہ قرآن کی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، قرآن کی ہر وہ آیت جس میں بولیے یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، ہر وہ آیت مولا علی کی شان میں اتری ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے وہ علی کی شان کیسے بیان کر رہی؟ فرمایا کیوں؟ اس لیے الا علی امیرھا و شریفھا، اس لیے کہ علی تمام مومنوں کے امیر بھی ہیں اور سردار بھی ہیں. تمام مومنوں کے امیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں اور سید و سردار بھی ہیں. لہذا جو آیت کسی بھی ایمان والی کی شان میں نازل ہوئی وہ شان سب سے پہلے مولا علی کی شان ہے. ان کے ذریعے سے باقیوں کی شان بنتی ہے. سب سے پہلے وہ مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں. جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنو والی ہے وہ بھی مولا علی کے حق ہے. وہ بھی بولیے. اور 300 آیات میں تو کوئی شریک ہی نہیں. 300 آیات میں اہل بیت کے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں. لہٰذا اب مجھے بتاؤ، یہ زیادہ علی علی کرنا جو منافقوں کو برداشت نہیں ہے، منافقوں کو برداشت نہیں ہے، یہ کوئی ہماری ایجاد کردہ کوئی بدعت ہے یا اللہ کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. بولیے نا. اللہ کی سنت ہے. بولیے یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اور جسے اللہ کی سنت ہی اچھی نہ لگے، کیوں بھائی تھک گئے آپ، گھبرا گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت زندہ باد. جسے اللہ کی سنت ہی اچھی نہ لگے، اگر وہ منافق نہیں تو پھر دنیا میں منافق کون ہے؟ بولیے نا.
اور پھر حدیث کی طرف آ جائیں. کس طرح بولیے؟ حدیث کی طرف. میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو مخالفت کرتے ہیں, یہ جو بغض کا اظہار کرتے ہیں, یہ جو نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ان سے گھبرایا نہ کرو. یہ رہنے, یہ قیامت تک بولیے. اگر یہ منافقین نہ ہوں تو ہماری محبت کا امتحان ہی نہ ہو. بے شک. اور حضرت مولانا رومی سے کسی نے پوچھا اللہ نے محبت میں امتحان کیوں رکھا؟ جاگے ہوئے سو گئے گا. حضرت مولانا رومی سے پوچھا گیا اللہ نے محبت میں امتحان, اللہ نے محبت میں امتحان بولیے. آپ نے فرمایا اللہ نے محبت میں امتحان اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر کمینہ اٹھ کے محبت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے. واہ واہ. ہر کمینہ اٹھ کے محبت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے. اس لیے اللہ نے محبت میں امتحان رکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو علی سے محبت کا دعویٰ کرو گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ واہ. حسینی ہونے کا دعویٰ کرو گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا. تمہیں بولیے آزمایا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اور شکر کرو. کیا شکر کرو کہ تمہارے حکمران دنیا دار ہیں. آپ کے حکمران بولیے قرآن ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. شکر کرو یہ تمہارے حکمران دنیا دار ہیں. اگر یہ نام نہاد دیندار آ جاتے یہ ایک ایک علی والے کو اسی طرح ذبح کرتے جس طرح یزیدیوں نے کیا تھا, امویوں نے کیا تھا. تو یاد رکھو جو موجودہ حکمران ہیں یہ تمہاری دنیا خراب کرتے ہیں, دین نہیں. اگر اس طرح کے آ جاتے تو دنیا بھی اجڑتی اور دین بھی اجڑتا. تو پھر تو شاید پاکستان میں 72 ہی رہتے. پھر بولیے اب 72 ہی رہ جاتے جو مرنے کے لیے بھی تیار ہو اور بچے کٹانے کے لیے بھی تیار ہو اور ہر قربانی کے لیے تیار. 72 ہی رہتے. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو میں جس بھی علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کے جتنے بھی مولوی صاحبان ہوتے ہیں تو وہ مسجدوں میں بٹھا کے لوگوں کہتے ہیں نہ خطاب نہیں سننے جانا, ان کا خطاب سننا حرام ہے, ان سے ملنا حرام ہے, ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یہ؟ بولے نا. تو ابھی ان کے پاس یہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو اتنی بات سن کے رسول کی اولاد کو چھوڑ دے اس کو کہیں قربانی دینی پڑتی تو وہ تو سب سے تیز سپیڈ سے بھاگتا. اس کے بھاگنے کی رفتار تو سب سے تیز ہوتی نا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو ایک الزام سن کے دور ہو گیا اس کو کہیں قربانی دینی پڑتی تو وہ تو عین میدان میں ہمیں چھوڑ کے بھاگتا. کوئی بات نہیں, تھوڑا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. بولیے نہیں. اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اہل حق ہمیشہ بولیے کیوں تھوڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے بندو اگر دنیا میں ہر طرف بجلی کی طرح ہیرے بکھرے ہوں تو کیا ہیروں کی کوئی قدر ہوگی؟ تو دنیا میں بجلی بکھری ہوئی ہے, ہیرے خال خال نظر آتے ہیں. تو اللہ نے ہیرے کم رکھے ہیں اور بجلی, حالانکہ بجلی بھی پتھر ہے اور ہیرا بھی جنس ایک ہی ہے لیکن مقام ایک نہیں ہے. مقام بولیے تو توجہ ہے دوستو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. تو آخری بات کر کے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آج اس طرح, تاکہ مجھے لگتا ہے یہاں بھی کسی نے محنت کی ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. اس دفعہ تعداد کافی کم ہے. کوئی بات نہیں, محبت میں امتحان ہی اس لیے رکھا گیا. محبت میں امتحان ہی بولیے اس لیے رکھا گیا جو ہمارے خلاف ایک بات سن کے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے. اچھا ہوا ساتھ نہیں چلا, کہیں ضرورت کے وقت نہیں چھوڑ کے گیا. واہ واہ کیا بات. کوئی بات
تعداد کم ہونا کوئی عیب کی بات امام حسین کے ساتھ بھی تو تعداد کم ہی تھی، باقی تو سب یزید کی بیعت کرنے والے تو لاکھوں تھے، یزید کی بیعت کرنے والے تو لاکھ، حسین کی بیعت کرنے والے 72 تھے۔ اس لیے سیدہ زہرا کے جنازے پر صرف 4 لوگ تھے۔ سیدہ زہرا کے جنازے پر کتنے بولیے؟ صرف 4 افراد۔ مولا کائنات کے جنازے پر 11 یا 12 افراد تھے۔ امام حسین کے جنازے پر 40 سے بھی کم افراد تھے۔ ایک قبیلے کے آئے تھے۔ سمجھ آ رہی بات کیا نہیں آ رہی؟ بولیے نا۔ لہٰذا یہ تعداد اللہ کے نزدیک نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں، تعداد نہیں، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ وہ ایک بھی ہو تو قرآن کہتا ہے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک فرما بردار امت تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اکیلے ہی امت قرار دیا، اکیلے ہی بولیے امت قرار دیا۔ پورا عراق بھرا ہوا تھا انسانوں سے، لوگوں سے، منکروں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک پیروکار ہے، وہ بھی بھتیجے حضرت لوط، اور ایک اہلیہ حضرت سارہ، مرد میں ایک اور عورت میں بس 2 پیروکار، اور کوئی پیروکار نہیں تھا۔ اس لیے اگر تو آپ واقعی حسینی ہیں تو پھر گھبرایا نہ کریں، پھر گھبرایا تعداد دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں، تعداد دیکھ کے متاثر بولیے۔ آئیے حدیث کی طرف آئیے۔ حدیث کا سب سے بڑا محدث جن سے سب حدیثیں لیتے ہیں ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ کیا نام بولیے؟ امام احمد بن حنبل۔ امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، ترمذی کے بھی استاد، ابن ماجہ کے استاد، ابو داؤد کے استاد، کسی کے ڈائریکٹ استاد، کسی کے دادا استاد، سب محدثین کے استاد امام احمد بن حنبل۔ کیا نام بولیے؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل جنہوں نے 40,000 حدیث پہ مشتمل کتاب لکھی جس کا نام ہے مسند احمد۔ کیا نام ہے؟ مسند احمد، آج بھی ہماری ہر بڑی لائبریری میں موجود ہے مسند احمد۔ سب سے بڑا محدث امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی، اپنی تحقیق جاری کی، فرمایا لوگوں سن لو صحیح سند کے ساتھ۔ کیا؟ صحیح سند کے ساتھ، کمزور سند نہیں، صحیح سند کے ساتھ جتنی شان حدیث میں مولا علی کی بیان ہوئی ہے کسی کی بیان نہیں ہوئی۔ ہر روز چلتا ہے مچلی کا، ہر روز چلتا ہے مچلی کا، ہر روز چلتا ہے منکر علی کا۔ واہ واہ واہ، منکر کو کیا پتا کیا رتبہ ہے مولا علی کا، لڑکے مر گئی دنیا یمنی سن کے نام علی کا۔ نعرہ حیدری۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا جتنی کثرت کے ساتھ حدیث مولا علی کی شان میں آئیں کسی اور کی شان میں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل جو حدیث میں سب سے بڑا استاد ہے، حدیث کا بولیے سب سے بڑا استاد، ان سے ان کے بیٹے پوچھ رہے ہیں۔ کون بولیے؟ اپنے بیٹے سے تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا، بیٹا پوچھ رہے ہیں۔ کون بولیے؟ یہ ان کے بیٹے نے لکھی اپنی کتاب میں بات، کہتے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ یہ مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں کب سے آ گئی؟ مولا علی کے مخالفین کی شان میں حدیثیں؟ تو امام احمد تھوڑی دیر خاموش رہے۔ بیٹا بھی عام نہیں، بیٹا بھی عظیم محدث ہے، بیٹا بھی عظیم محدث ہے جو اپنے والد سے پوچھ رہا ہے ابا جان یہ مولا علی کے مخالفین کے شان میں حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ امام احمد تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کلام فرمایا میرا بیٹا وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے جتنی عظمتیں، شانیں اور کمالات مولا علی کو عطا فرمائے کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ جتنے کمال اللہ نے علی کی ذات میں جمع کیے وہ کسی اور کی ذات میں نہیں۔
اب یہ وجہ بن گئی کہ سب سے زیادہ حسد مولا علی سے کیا گیا. سب سے زیادہ حسد بولیے مولا علی سے کیا گیا. یہ کون کہہ رہے؟ امام امام احمد بن حنبل. خود کو اہل سنت کہنے والوں سنو میں کن کی بات کر رہا ہوں. میں آج کے 100 سال پہلے کے کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا. 100 سال پہلے 200 سال پہلے والے کسی مولوی صاحب کی بات. امام احمد بن حنبل حدیث کا سب سے بڑا استاد، ان کی بات کر. انہوں نے فرمایا بیٹا مولا علی کی ذات میں اللہ نے اتنے کمال جمع کر دیے کہ وہ کسی اور میں جمع. یہی وجہ تھی کہ ان سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا. سب سے زیادہ ان سے بولیے حسد کیا گیا. اب جب سب سے زیادہ حسد ہوا، سب سے زیادہ بولیے حسد ہوا. اور حسد کوئی کب کرتا ہے؟ جب وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کمال اس میں ہے وہ میرے اندر نہیں، تبھی تو حسد ہوتا ہے. کبھی کسی غربت کے مارے نکمے نالائق نکھٹو سے بھی کسی نے حسد کیا؟ بولیے. غربت کا مارا کنگال آدمی، اس سے بھی کبھی کسی نے حسد کیا؟ بولے نا. حسد ہوتا ہے تو حسن و جمال میں، مال میں، کمال میں، عزت میں. ایسا ہی ہے. تو وہ ساری چیزیں اللہ نے علی کو اتنی عطا فرمائی، اتنی عطا فرمائی کہ پھر جس کو دی علی کے صدقے سے دی، بے شک اتنی جمع کر. بے شک. وہ حسد 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 مولا علی کے خلاف بڑھ گیا. مولا علی کے خلاف بولیے بڑھ گیا. اس میں میرا خطاب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. مولا علی سے ہی حسد کیوں؟ یہ وہ خطاب ضرور سنیے گا. مولا علی سے ہی حسد کیوں؟ یوٹیوب پہ میرا چینل نکالیں گے تو یہ خطاب آ جائے گا، ضرور سنیے گا. اس میں نے اور بھی روایتیں دی. توجہ کریں. تو امام احمد نے کہا کہ بیٹے وجہ یہ تھی کہ مولا علی میں بہت سارے کمال اللہ نے جمع کیے، اتنے جمع کیے کہ کسی اور میں نہیں تھے. یہی وجہ کہ سب سے زیادہ حسد علی سے کیا گیا. اب ان کے جو حسد کرنے والے تھے انہوں نے علی کی ذات میں عیب تلاش کرنا چاہا. انہوں نے علی کی ذات میں بولیے عیب تلاش کرنا چاہا. کوشش کی، لیکن ان کی عمریں فنا ہو گئی. انہیں علی کی ذات میں کوئی عیب نہ ملا. واہ واہ. انہیں علی کی ذات میں کوئی عیب، تو انہوں نے پھر اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی حسد کی آگ بولیے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں گھڑوائیں، بنوائیں پیسے دے کے، تاکہ ہمارے پاس ایک الگ ذکر ہو. جب بھی کوئی علی کا ذکر کرنے لگے تو ہم کہیں چھوڑو، ہم یہ بیان کرتے ہیں. ہم بولیے یہ بیان کرتے ہیں. تو مولا علی کے مخالفوں کی شان میں انہوں نے حدیثیں گڑوائیں، بنوائیں، اسی طرح کی حدیثیں جس طرح کی مولا علی اور امام حسن و حسین کی شان میں آ چکی تھی. اس پر بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ حدیثیں گھڑ کے کس نے دی؟ حدیثیں بولیے گھڑ کے کس نے دی؟ اور کتابوں میں کس نے شامل کی؟ انہوں نے کہا بیٹا جاہز نے. کس نے بولیے؟ جاہز نے. جاہز عربی زبان کا ایک ماہر ہوا ہے. اتنا بڑا ماہر تھا بڑا بدصورت. کیا بدصورت؟ کہا جاتا ہے اگر قیامت والے دن سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف ہوں گے تو سب سے زیادہ بدصورت جاہز ہوگا. اتنا بدصورت. کیا اتنا بدصورت ہوگا؟ ایک طرف اتنا بدصورت تھا، لیکن دوسری طرف عربی زبان پہ اسے اتنی مہارت حاصل تھی کہ کلام کرتا تو یوں لگتا کہ نبی کلام کر رہا. اللہ اکبر. اتنی عربی زبان پہ مہارت تھی اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دے کے اس سے حدیثیں گھڑوائیں اور پھر مولویوں کو خریدا اور انہیں کہا کہ ان کو اپنی کتابوں میں شامل کرو. یہی وجہ ہے کہ تمہیں مولا علی کے مخالفوں کی شان میں حدیثیں ملتی ہیں، ورنہ ان کی شان میں حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے آپ کے عقیدے کی اصلاح کی. کس کی بولیے؟ عقیدے. کہ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، جس گھر سے ہمیں کلمہ ملا ہے، جس گھر سے بولیے ہمیں کلمہ ملا ہے، اس گھر کی دل میں محبت نہیں تو کون سا اسلام ہے؟ تو پھر بولیے کون سا اسلام؟ جس گھر سے ہمیں ایمان ملا، جس گھر سے بولیے ہمیں ایمان ملا ہے، اسی گھر کا ذکر اچھا نہ لگے تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو منافقت ہے.
یہ کیا ہے؟ بولیے بولیے یہ کیا ہے؟ منافقت کیوں بھی عقیدہ ٹھیک رہے گا، عقیدہ مضبوط رہے گا، انشاءاللہ گھبرائیں گے تو نہیں آئندہ کبھی کسی فتوے سے؟ کیوں بھائی؟ اللہ آپ کو سلامت برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب شہادت کا بیان کرنا ہے لیکن مجھے کچھ صورتحال نظر نہیں آ رہی، آپ سارے تھکے ہوئے ہیں اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد، شہدائے کربلا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ حضرت محترم 9 محرم عصر کا وقت ہے، 9 محرم ہے اور بولیے عصر کا وقت۔ میرے امام خیموں کے باہر بیٹھے ہیں، تلوار کا سہارا لیا ہوا ہے، ایسے کہ میرے امام کی آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ سیدہ زینب دوڑی ہوئی آئی، کہا بھائی جان کس بات پہ مسکرا رہے؟ مشکل کے اس وقت میں، مصیبت کے اس وقت میں آپ کیوں مسکرا؟ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی ابھی نانا جان تشریف لائے تھے، کیا بات، نانا جان تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا حسین میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میرے بیٹے، میں بھی یہاں آ چکا ہوں، اگر تم نے خیمہ گاڑ دیا ہے تو میں بھی یہاں آ چکا ہوں، میں نے بھی خیمہ لگا دیا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں بیٹے، اب جدائی کا وقت بہت کم رہ گیا۔ یہ بات کہی تو سیدہ زینب رونے لگ گئی، آہو بکا کرنے لگی، گریہ کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا میری بہن حسین کو کمزور نہ کرنا، اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے کمزور نہ کرنا، تم تو میری طاقت ہو زینب، مجھے کمزور نہ کرنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ادھر سے حر اپنا لشکر لے کے چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت عباس آئے، کہا آقا وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے، ساتھ شمر لعین بھی ہے۔ آپ نے فرمایا عباس ان سے کہیے کہ ابھی شام ہونے والی ہے، ابھی شام ہونے والی ہے، اور یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے کہ رات کو جنگ کی جائے، اور یہ ہم میں سے چند افراد کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے کہ شام ہو جائے گی، لہذا ان سے کہو کہ تمہاری بھی بہتری اس میں ہے اور ہماری بھی بہتری اس میں ہے کہ صبح جنگ کی جائے۔ جب ان سے حضرت عباس نے بات کہی انہیں بات سمجھ آ گئی، واپس چلے گئے۔ میرے امام خیمے میں تشریف لے آئے، مغرب ہو گئی، آپ نے تمام افراد کو جمع فرما دیا، اور جمع فرما کے آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر اٹھو اور چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو۔ جب یہ کہا تو حضرت عباس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ جانتے تھے آپ کیا فرمانے والے، چیخ نکل گئی، کہا آقا حسین آگے تو جب بھی کوئی کام ہوتا تو زبان پہ عباس کا نام آتا تھا، آج علی اکبر کا نام کیوں؟ کہا میرے بھائی میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے بھی کہنے جا رہا ہوں، بیٹھ جائیے، سب کو بٹھا لیا۔ رات اپنے جوبن پہ ہے، اندھیرا اپنی جوانی کے ساتھ، اپنی پوری جوانی اور غرور کے ساتھ خیموں میں موجود ہے، ہر طرف سناٹا اور خاموشی کا راج ہے، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خاموشی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، اس خاموشی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، جاؤ جو شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے، اور جو شادی شدہ نہیں وہ اپنی سواری لے اور چلا جائے۔ یہ صرف میری جان کے دشمن، تمہاری جان کے دشمن نہیں، جاؤ چلے جاؤ،
अपनी जिंदगियां जाके गुजारो, तुम्हें जिंदगी मुबारक हो। इस अंधेरे का फायदा उठाओ। मैंने चिराग इसलिए बुझाया शायद कि मेरे सामने जाते हुए तुम्हें हया आती, तुम्हें हया आती, शर्म आती। मैंने चिराग बुझा दिया, जाओ अभी मैं नहीं देख रहा, उठ के चले जाओ। ना यहां शिकवा करूंगा, ना क़यामत वाले दिन अपने नाना से शिकवा करूंगा। इस पर हर तरफ से रोने की आवाज आई और हर एक ने रो के ये कहा, ए आका हुसैन, हमें इस तरह के इम्तिहान में न डालिए। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो इमाम के बगैर हो। हमें अपनी जिंदगी अपने कदमों पे कुर्बान करने दीजिए। हयात वही हयात है जो हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। हमें महरूम न कीजिए। आपने फिर एक एक को पुकारा, फरमाया, मुस्लिम बिन अकील के घर वालों, तुम तो पहले भी 3 शहादतें पेश कर चुके हो। मुस्लिम बिन अकील की शहादत, उनके 2 बेटों की शहादत, तुम 3 शहादतें पहले ही पेश कर चुके हो। तुम्हारी तरफ से काफी है, जाओ, तुम तो चले जाओ। वो भी रो पड़े। कहा कि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह को क्या कहेंगे, हमने मुश्किल वक्त में अपने मुर्शिद व आका को छोड़ दिया सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए, चंद दिनों के लुत्फ और मजे के लिए। अगर आज आपका साथ न दिया तो हमने कोई 1000 साल नहीं जी लेना, और आज अगर आपके कदमों पे कुर्बान हो गए तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। हमें आप महरूम न कीजिए। फिर एक एक को पुकारा आपने। हर एक का जवाब यही था कि हम अपने इमाम को, अपने सैयद को, अपने मुर्शिद को, अपने सरदार को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम में से किसी एक की जान में भी जान है, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब इमाम ने सबके बयान सुन लिए तो फरमाया, अब्बास चिराग रोशन कर दीजिए। वाह, हजरत अब्बास उठे, चिराग रोशन किया। फरमाया, अल्लाह को सजदा करो, उसको याद करो, इस्तिग़फ़ार करो, तिलावत करो। जब कर चुको तो उठो और फिर खेमे के पीछे खंदक खोदो, ताकि ये जालिम एक तरफ से हमला करें, दोनों तरफ से हमला न करें। खंदक खोदते रहे, खोदते रहे। मैं अक्सर सोचता हूँ, जसोवाल वालों, 3 दिन की प्यास। हाँ, अल्लाह अकबर। वो जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? 3 दिन की प्यास। क्या? 3 दिन की और रात भर खंदक खोदते रहे, फिर भी सुबह शेरों की तरह लड़े। ये ताकत कहां से आई? ये हुसैन के इश्क की ताकत थी। जिस सीने में उतर आए वहां प्यास की होश नहीं रहती। 3 दिन की प्यास। क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत व शान अहले बैत, ज़िक्र पंचतन पाक। हाज़िर मोहतरम, खंदक खोदी गई। जब सुबह फजर हुई तो आपने फरमाया, खंदक में आग लगा दो। जसोवाल वालों, सुनना, जरा सुनना। ये मौलवी तबका किसी दौर में खत्म नहीं हुआ, ये हर दौर में रहेगा तुम्हारी आजमाइश के लिए। जब आग लगाई, वो एक हाफिज कुरान मौलवी घोड़े पे बैठ के आया, कहने लगा, हुसैन, तुमने दोज़ख की आग में जलने से पहले ही आग जला ली। ऐसे मौलवी हर दौर में रहेंगे जो नबी की आल औलाद को माज़अल्लाह दोज़खी बनाए और खुद को जन्नत का ठेकेदार साबित करेंगे। ऐसे लोग हर दौर में रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस तरह की बोली बोले वो कोई नई बोली नहीं, ये बोली हजारों दफा बोली गई, हजारों दफा बोली गई। उसने कहा, हुसैन, माज़अल्लाह, तुमने दोज़ख में जलने से पहले ही आग जला ली। मेरे इमाम को बड़ी तकलीफ हुई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी की जबान से सुना हुआ कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, और ये फिर गए अपनी जबान से और अपने कदमों से फिर गए। तो आपने फरमाया कि इस आग में जलने के तुम ज्यादा हकदार हो। मेरे इमाम के मुंह से ये अल्फाज निकलने थे
کہ گھوڑا اچھلا اور اس نے گرایا اس لائن کو, اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. گھوڑے نے اسے اتنا گھسیٹا ریت کے اوپر, اتنا گھسیٹا کہ جل گیا گرم ریت کے اوپر. پہلے منہ, ہاتھ, جسم, پھر اس گھوڑے نے اٹھا کے اسی آگ میں پھینکا جس کا امام کو تانا دینے آیا تھا. اللہ اکبر. اسی میں پھینکا اسے, اور اسی جال آگ میں جل کے خاکستر ہو گیا. ابھی دوزخ کی آگ تو باقی تھی اس کے لیے. میرے امام نے میدان میں خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ اور جسوال والوں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا خطاب جسوال میں ہو یا کربلا میں, جسوال میں ہو یا, ہر بندہ ہمیں محبت کی نظر سے نہیں سنتا, بے شک عقیدت کی نظر سے نہیں سنتا. لیکن اگر کوئی سن لے, اگر کوئی عقیدت اور محبت سے سن لے, اگر پہلے منکر بھی ہو تب بھی حر بن جاتا ہے. امام نے خطاب کیا اس یزیدی گروہ سے, سن تو سب رہے تھے لیکن باقی سب تنقید اور نفرت سے سن رہے تھے, حر عقیدت سے سن رہا تھا. اللہ حر بولیے, عقیدت سے سن رہا تھا. عقیدت سے سن رہا تھا. گھوڑے کو ایڑ لگائی, کانپنے لگے ایسے 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 ایسے. اس کے لشکر والوں نے پوچھا, حر ہم نے بڑی جنگوں میں تمہارے ساتھ سفر کیا ہے اور رہے, کبھی تمہیں ڈرتے نہیں دیکھا, آج کیوں ڈر رہے ہو؟ اے حر آج؟ اس نے کہا میں آج اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے ادھر دوزخ اور ادھر جنت دیکھ رہا ہوں, اس لیے ڈر رہا ہوں. اس نے ایڑ لگائی اور امام کے پاس پہنچ گیا. امام کے پاس میں نے ایک دن غور و فکر کیا اس کے اوپر کہ وہ لائنوں کو کیوں نہیں توفیق ملی ہے, حر کو توفیق کیوں مل گئی, حر کو توفیق. تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وجہ یہ تھی وہ لائن اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے اور حر آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا. کیا بولیے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھ. اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادھار ہے ہی نہیں. ادھار بولیے, ہے ہی نہیں. چاہے کوئی حسین کی نماز میں اقتدا کر لے, نماز میں امام حسین کو مان لے تو امام اس کو بھی دوزخ میں نہیں جانے دیتے, اس کو بھی دوزخ میں. تو چونکہ حر ادھر آ کے نماز پڑھا کرتا تھا اس لیے اسے توفیق توبہ مل گئی. توفیق توبہ آیا. آپ نے پوچھا کون ہو, کیا نام ہے تمہارا؟ حر رو پڑا. کہنے لگا میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے 2 محرم کو آپ کو گھیرا تھا اور آپ کو گھیر کے یہاں لایا اور آپ کو مجبور کیا یہاں خیمے لگانے پہ. لیکن امام مجھے خبر نہ تھی کہ یہ آپ سے جنگ کریں گے, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آپ کے گھر کا کلمہ پڑھنے والے آپ سے جنگ کریں. میں وہی بدنصیب حر ہوں. آپ نے فرمایا حر کا معنی ہے آزاد, جا تمہیں دنیا میں بھی آزاد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آزاد کرتے ہیں. آؤ نیچے آؤ میرے پاس. کہا نہیں امام, اب میں نیچے نہیں آؤں گا, میرا سر آپ کے قدموں میں آئے گا. حر میدان میں اترے لڑے دلیری کے ساتھ, بالآخر اپنی جان حسین کے قدموں پہ قربان کر دی. اس کے بعد میرے آقا حسین نے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو میدان میں بھیجا. وہب, کیا نام ہے بولو؟ یہ وہب کون ہے؟ یہ وہب کون ہے؟ 1 مہینے کا دھلا. مولا حسین گزر رہے ہیں بنی کلب قبیلے سے, عیسائی قبیلہ ہے. کیا بولیے؟ مسلمان جنگ کرنے آ رہے ہیں اور عیسائی غلامی کرنے آ رہے ہیں. یاد رکھو یہ کلمہ پڑھنے والے منافقین تم میں ہر دور میں رہیں گے. امام کا جب گزر ہوا بنی کلب سے, عیسائی قبیلہ تھا, انہوں نے امام کو دیکھا, آپ کی گفتگو سنی, ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ حق کا امام ہے, آج اگر اس کے قدموں میں نہ پہنچے تو محروم ہو جائیں گے. سارا قبیلہ آیا اور مسلمان ہو گیا. ماں آئی وہب بن عبداللہ کے پاس. وہب بیٹا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا کلمہ تو پڑھ لیا حسین کے نانا کا,
अब हुसैन को तन्हा तो ना छोड़, मैंने तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज अगर मेरे दूध की कीमत देना चाहते हो जाओ हुसैन पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह। बेटे ने कहा माँ मैं तैयार हूँ। इतने में दुल्हन आ गई। इतने में बोलिए 1 महीने की दुल्हन है और पूरे कबीले की सबसे खूबसूरत औरत। ये भी बंदिश होती है इंसान की, खूबसूरत औरत को छोड़ के जाना, ये भी एक रस्सी है पाँव की। 1 महीने की दुल्हन और पूरे कबीले की सबसे खूबसूरत औरत रोती भी आ गई, कहने लगी माँ क्या मैं 1 महीने बाद ही बेवा हो जाऊंगी? उसने कहा कि बेटे इसकी बातों में ना आना, ये तुझे महरूम कर देगी। हुसैन पर जान कुर्बान न की तो कितना अरसा जी लोगे, इसकी बातों में ना आना। बेटा गया और जंगी लिबास पहन के आ गया। जब बीवी ने देखा कि ये पीछे हटने वाला, तो वो आगे आ गई, कहने लगी अगर जाना ही है तो मैं एक शर्त पे अपना हक माफ करूंगी। माँ ने कहा नाना इसकी बातों में ना आना, औरत है तुझे कमजोर करेगी। उसने कहा माँ सुनने तो दे ना, ये क्या कहती है, सुनने तो दे ये क्या कहती है। कहा बता क्या शर्त है। बीवी ने कहा सुनो जसोवाल वालों सुनो सुनो। उसने कहा कि शर्त ये है मैं खूबसूरत औरत सारी उम्र तेरे बाद बेवा रहूंगी, किसी मर्द से निकाह नहीं करूंगी। तू भी मेरे साथ वादा कर कि जन्नत में मेरे साथ ही निकाह करेगा, जन्नत में मेरे साथ ही। उसने कहा वाह खूबसूरत शर्त है, क्या खूबसूरत शर्त, मुझे मंजूर है। उसने कहा ऐसे नहीं, कोई जामिन भी होना चाहिए। आए हाय, कोई जामिन भी होना चाहिए। पूछा कौन जामिन तुम्हें चाहिए? कहा आका हुसैन जामिन चाहिए। दोनों इमाम के पास आए, कहा इमाम ये कहती है मेरी शर्त है कि जन्नत में निकाह मुझसे ही करो। इमाम ने पूछा हाँ बता यही शर्त है? कहा इमाम अगर मैं जन्नत चली भी गई तो ये पता नहीं कहाँ मकाम पे होगा, मैं कहाँ हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ ये मेरे साथ वादा करे और आप जामिन बने कि जन्नत में निकाह मुझसे ही करेगा। इमाम ने फरमाया वादा कर। उसने वादा किया, फरमाया मैं सिर्फ जामिन नहीं बनूंगा, जन्नत में निकाह भी खुद पढ़ाऊंगा, निकाह भी खुद पढ़ाऊंगा। वो वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी मैदान में उतरा। इस पर शिमर ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा हुसैन की गुलामी में आने से पहले मैं मसीही था, ईसाई था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर हक रोशन कर दिया और मुझे हक के इमाम की पहचान हो गई, मैंने उनकी पैरवी की। इस पर शिमर के अल्फाज सुने जो तारीख में आए हैं, यही अल्फाज आपके हर मौलवी बोलता। मैं हुसैनी उलमा की बात नहीं कर रहा, उनके जूते भी कदर के लायक। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हुसैन के नाना के मिंबर पे बैठ के उनके दुश्मनों की शान बयान करें, उनके मुखालिफों की शान बयान करें, ऐसे मुनाफिकीन की मजम्मत कर रहा हूं। तो हाजरीन शिमर ने क्या कहा? उसने कहा है मुसलमानों गवाह हो जाओ, हुसैन के काफिर होने के लिए इतनी ही दलील काफी है कि इसने ईसाइयों से मदद मांग ली। तो ये तो हुसैन को काफिर कहते रहे, इन्होंने तो मौला अली को काफिर कहा मिंबरों के ऊपर, मुझे काफिर या आपको कह दिए तो क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने अली और हुसैन को काफिर कहा वो अली के गुलामों को और अली के मुरीदों को काफिर कहे तो क्या फर्क पड़ता? क्यों घबराते हो? दलेर बन के जिंदगी गुजारो। तो हाजरीन वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी मैदान में आया, 34 यजीदी कत्ल किए उसने। कितने बोलिए? 34। अकेले ने, अकेले ने। ये हुसैन के इश्क की ताकत। जसोवाल वालों सुनना, मेरी तरफ तवज्जो करना। कुछ लम्हे हैं जो मेरे साथ हैं आपके, फिर मैंने चले जाना है, फिर मालूम नहीं जिंदगी दोबारा मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। तो सुनो, उन्होंने घेरा डाल के हमला किया, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी शहीद हो गए। उन्होंने सर काट के शिमर लई ने भेजा, जाओ इसकी मां को देखे आओ। मां मां होती है, लेकिन जसोवाल वालों जो हुसैनी मां हो वो आम मां नहीं होती। अगर चाहते हो
تمہارے رشتوں میں وفا پیدا ہو انہیں حسینی بنا دو، حسینی بنا دو۔ تو حسینی اگر وہ بن گئے تو پھر بہن ہوئی تو سیدہ زینب کی وفا کا صدقہ بہن وفادار ہو جائے گی، بیٹی ہوئی حسینی بنا دو گے تو سیدہ سکینہ کی وفا کا صدقہ بیٹی وفادار ہو جائے گی، اور اگر بیوی ہوئی اور تم نے انہیں حسینی بنا دیا تو حضرت شہربانو کی وفا کا صدقہ کہ ہیں بیوی لیکن ایک دفعہ امام کو کمزور نہیں کیا، ایک دفعہ ایسا جملہ نہیں بولا جو عورتیں بولتی ہیں مصیبت کے وقت، ایک دفعہ نہیں کہا کہ امام آپ نے تو شہید ہونے اولاد تو بچا لیں، عورتیں تو بولتی ہیں ایسے مقام پہ، ایک جملہ کسی بیوی نے نہیں بولا جو امام کو کمزور کر سکے۔ اگر بیویوں سے وفا چاہیے انہیں حسینی بنا دو، حضرت شہربانو کی جوتی کا صدقہ بیویاں وفادار ہو جائیں گی، اور اگر چاہتے ہو بیٹے وفادار ہوں حسینی بناؤ، حضرت علی اکبر کی وفا کا صدقہ بیٹے وفادار ہو جائیں گے، شہزادہ علی اصغر کی وفا کا صدقہ بیٹے وفادار ہو جائیں گے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بھتیجے بھانجے اور بھائی وفادار ہوں تو انہیں حسینی بناؤ، حضرت اونو محمد اور حضرت قاسم بن حسن اور حضرت عباس بن علی کی وفا کا صدقہ بھائی وفادار ہو جائیں گے، بھتیجے بھانجے وفادار ہو جائیں گے۔ مجھے کسی نے کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی ایسے تھے لہذا رشتوں میں کوئی وفا نہیں، میں نے کہا ندان یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھتے ہو حسین کے بھائی نہیں دیکھتے، حضرت عباس کو دیکھو تمہیں بھائیوں کی وفا نظر آئی، تمہیں بولیے بھائیوں کی وفا نظر آئی۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں وہاب بن عبداللہ کلبی کا سر کاٹ کر ان کی ماں کے پاس بھیجا، ماں ہوتی ہے لیکن جو حسینی ماں ہو، جب اس نے سر پکڑا روئی نہیں، چلائی نہیں، گری نہیں، بے ہوش نہیں ہوئی، سر کو پکڑا میدان میں آ گئی اور یزیدیوں کی طرف زور سے پھینکا اور پھینک کر چلائی، کہا یزیدیوں تمہیں خبر نہیں کہ ہم حسینیوں کا اصول ہے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیں وہ کبھی واپس نہیں دیا کرتے، کبھی واپس بولیے حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا زندہ باد۔ زہیر بن کین رسول اللہ کے صحابی ہیں، امام مکہ سے ادھر آ رہے ہیں، یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جب قریب گزرنے لگے تو انہوں نے اونٹنی دوسری طرف کر دی، دور سے گزرے، کیا دور سے گزرے تاکہ امام سے ملنا نہ پڑے، دور جا کے خیمہ لگایا، امام نے پیغام بھیجا کہ زہیر بن کین تم میرے نانا کے صحابی ہو، میری بات سن لو۔ یہ دوسری سوچ سے متاثر تھے جو مولا علی کے خلاف چل رہی تھی بنو امیہ کی، اس سوچ سے متاثر تھے یہ زہیر بن کین۔ جب پیغام دینے والا آیا تو بیوی سے کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، یہ تو موت کا راستہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ کتنا جی لو گے، تمہیں موت سے اتنا ڈر لگتا ہے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ان کے رسول اللہ کے بیٹے نے تمہیں بلایا اور تمہیں موت سے ڈر لگا۔ بعض اوقات عورتیں وہ کام کرتی ہیں جو 1000 مرد نہیں کر سکتے، عورتیں بعض اوقات بولیے وہ کام کرتی جو 1000 مرد بھی نہیں کرتے۔ ایسا بیوی نے زبان سے لتاڑا نا کہ دل بدل گیا، کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھے گئے، امام کے سامنے جب بیٹھے اور نظریں چار ہوئیں، دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا کی محبت جو اندر آئی ہوئی تھی مال جمع کرنے کی وہ جاتی رہی، کیفیت بدل گئی۔ کہنے لگے امام بس مجھے اتنی فرصت دیں کہ بیوی سے پوچھاؤں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی، میں بس آیا بھی آیا۔ کہ زہیر بن کین اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا، تو میں بڑا مالدار آدمی ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، سارا مال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔
और अगर तुम चाहो तो मौत के सफर में मेरी साथी बन सकती हो। तो बीवी ने कहा कि अगर मैंने दुनिया में तुम्हारा साथ दिया तो दीन में साथ कैसे छोड़ सकती हो? अल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ज़ुहैर बिन कैन मैदान में आए। ये वही ज़ुहैर बिन कैन है। जब इमाम ने ज़ोहर की नमाज अदा की तो ये इमाम के आगे ढाल बने हुए थे। हर तीर को अपने सीने पे लिया, इमाम तक नहीं पहुंची। ज़ुहैर बिन कैन ने वफा की हद कर दी। फिर वफा की बोलिए, मैदान में आए, उनको ललकारते रहे और उन्हें जतलाते रहे कि तुम किससे जंग कर रहे हो, तुम्हें खबर होनी चाहिए। ये ना कहना हमने भूल में किसी को मार दिया, ना ना, साथ साथ फरमाते कि और जंग करते रहे, बिल आखिर शहीद हो गए। एक एक करके जब इमाम के सहाब शहीद हुए, सबसे पहले हजरत अली अकबर आगे बढ़े। कहा बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी जवानी आप पे लौटाना चाहता हूं। जसोवाल वालों, हजारों साल पहले इब्राहीम ने इस्माइल से कहा था मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूं, लेकिन आज हजारों साल बाद इब्राहीम नहीं इस्माइल कह रहा है मैं ज़िबा होना चाहता हूं। तारीख ने ऐसा वक्त ना देखा, कायनात ने वो दिन तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं। यहां इब्राहीम ने नहीं कहा बल्कि इस्माइल कह रहे हैं मैं ज़िबा होना चाहता हूं। क्या कभी किसी ने बेटे की ये वफा भी देखी है? हजरत इस्माइल की दास्तां सुनाने वालों, मैं ये कहता हूं कि हजरत अली अकबर की दास्तां उससे भी अनोखी है। उससे भी बोलिए कि यहां मौला हुसैन ने नहीं कहा बेटा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं, बल्कि बेटा खुद आके कहता है कि बाबा जान मैं आप पे फिदा होना चाहता हूं, मैं आप पे बोलिए फिदा होना चाहता हूं। यहां हुसैन का इस्माइल अनोखे इस्माइल है। इनकी शानें भी जुदा, इनकी बोलियां भी जुदा, बोलियां भी बोलिए जुदा। क्यों? क्योंकि कुरान ने पहले ऐलान किया, कुरान ने बोलिए पहले ऐलान कर दिया कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलने लगी तो परवरदिगार ने फरमाया इब्राहीम रुक जाइए, कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिया, रुक जाएं, इस्माइल को ज़िबा नहीं करना। परवरदिगार क्यों? फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इसलिए कि हमने इस्माइल को फिदिया कर दिया एक अजीम ज़िबा के साथ। इस्माइल को फिदिया कर दिया एक अजीम कुर्बानी, एक अजीम ज़िबा के साथ फिदिया कर दिया। कुरान ने खुद हुसैन और उनकी औलाद की ज़िबा को अजीम ज़िबा करार दिया। तो ये अजीम क्यों ना होती जहां इस्माइल खुद कह रहे हैं, इस्माइल बोलिए अली अकबर खुद कह रहे हैं, अली अकबर खुद कह रहे हैं बाबा जान मैं आप पे निसार होना चाहता हूं। आका हुसैन ने फरमाया बेटे मैं तुझे इजाजत कैसे दे सकता, मैं तुझे इजाजत, तू तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की तस्वीर है, तुझे इजाजत कैसे दे सकता। कहा बाबा जान मुझे महरूम न करे, और कदमों में गिर पड़े और मनाते रहे और मिन्नत समाजत करते रहे। बिलाखिर इमाम ने फरमाया अगर इजाजत लेनी है जा अपनी पुप्पो ज़ैनब से ले, उन्होंने तुझे पाला है, वो हक रखती है, जा उनसे इजाजत ले। जब सैयदा ज़ैनब के पास आए इजाजत मांगी तो सैयदा ज़ैनब वो भी रसूलुल्लाह की गोद में पली, हुजूर के कंधों पे सवारी की सैयदा ज़ैनब ने। अरे लोगों, नबी तो तुम्हें बार बार बताते रहे इनसे मुकाबले न करना, जो मेरे कदमों में बैठने वाले हैं उनको वो मकाम देना, और जो मोहरे नबूवत पे बैठने वाले उनको वो मकाम देना। इनसे किसी की मुकाबलेबाजी ना करवाना, इनके मुकाबले में किसी को कभी ना लाना कि ये मोहरे नबूवत पे सवारियां करने वाले। तो हज़रत मोहतरम सैयदा ज़ैनब ने माथा चूमा और कहा कि जाओ मेरे बेटे मैदान में जाओ। हज़रत अली अकबर मैदान में उतरे, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, शुजात के साथ लड़ते रहे, यहां तक कि वापिस आए और कहा बाबा जान
प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत। हाय हाय, उधर रसूलुल्लाह भी देख रहे। अभी तो हुसैन शहीद ना हुए थे कि रसूलुल्लाह को जब बताया गया हुसैन शहीद किए जाएंगे, मेरे आका ज़ारो कतार रोने लग गए। हुजूर ज़ारो कतार रोने लग गए। तुम्हें नबी के घर के दर्द का एहसास नहीं होता तो मुनाफिक तुमसे कोई शिकवा नहीं। जिसे अपने बेटे के दर्द का एहसास हो, अपनी औलाद के लिए तो आंसू बहाए, अपनी बेटियों और बेटों के लिए तो आंसू बहाए, और जिसके लिए नबी आंसू बहाते रहे उस हुसैन के दर्द को महसूस न करे, वैसे मुनाफिक से हमें कोई शिकवा नहीं है। शहजादे आए, कहा बाबा जान एक बूंद पानी मिल जाए तो इन लाइनों में से किसी को ना छोड़ो। मेरे इमाम रो पड़े, कहा मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तेरे बाप के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और दोस्त बहुत कम है, मुझे माफ कर दो। मेरे पास पानी तो नहीं, लेकिन ये एक जबान है जिसे रसूलुल्लाह चूसा करते थे। ये सूखी भी जबान, कांटे की तरह जबान, ये तुम्हारे मुंह में डालता हूं, शायद तुम्हें इससे कोई ढारस बन जाए। शहजादे अकबर दोबारा मैदान में गए, उन लाइनों ने घेरा डाल लिया और घेरा डाल के नेजा मारा, जिससे शहजादे का सीना चिर गया। और शहजादे पुकारे, या अबाता, अब्बा जान अपने शहजादे को संभालिए। मेरे इमाम बिफरे हुए शेर की तरह मैदान में उतरे। जिसने नेजा मारा था उसका बाजू काट दिया, और शहजादे को जब गोद में लिया तो आप आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे इमाम रो पड़े, कहा बेटे ये बेवफाई न करना, ऐसे आंखें बंद ना कर। अली अकबर एक दफा जाते हुए अपने बाबा से आंखें तो मिला ले। हजरत अली अकबर ने आंखें खोली, अपने बाबा जान से आंखें मिलाई, फिर रूह अपने मौला के हवाले कर दी। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा अल बिदाया वन निहाया में कि इमाम की उम्र उस वक्त 56 साल थी, 56 साल उम्र, लेकिन इमाम की ना दाढ़ी में सफेद बाल था, न सर में कोई सफेद बाल। लेकिन जब लाशे अली अकबर उठा के खेमे में लाए तो सैयदा सुकैना नाम था, जिनको हम हजरत सकीना कहते हैं। हजरत सुकैना रो के बोल पड़ी, कहा पुप्पी ज़ैनब देखिए तो सही बाबा बूढ़े हो गए हैं, देखिए तो सही बाबा बूढ़े हो। जब देखा तो इमाम की दाढ़ी भी सफेद हो चुकी और सर के बाल भी सफेद हो चुके। ये अजब गम था इमाम के ऊपर कि इतने से सफर ने इमाम को बूढ़ा कर दिया। हाज़रीन, फिर हजरत कासिम बिन हसन, इमाम हसन मुश्तबा की निशानी, मेरे आका हुसैन के दामाद भतीजे शहजादे कासिम बिन हसन आए। कहा चचा जान इजाजत तलब करता। कहा नहीं बेटा ये ना कर, तू मेरे भाई की तस्वीर है, मैं तुझे नहीं मैदान में भेज सकता। शहजादे कदमों में गिर गए, कहा चचा जान मैं अपने बाबा का सामना नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने अपनी जिंदगी को तरजीह दी, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे इमाम ने इजाजत दी। हुमैद बिन मुस्लिम एक कूफी है जो यजीदियों के लश्कर में था, वो बयान करता है। उसने कहा जब कासिम बिन हसन मैदान में आए तो यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ाया। वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, उनके बाल लंबे लंबे और जमाल ऐसा, अरे हसन मुश्तबा का बेटा हो जो रसूलुल्लाह की तस्वीर है, कैसा जमाल होगा, कैसा हुस्न होगा। तो हुमैद बिन मुस्लिम कहता है कासिम बिन हसन जब मैदान में आए तो यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद मैदान में उतर आया। और वो इतने ऊंचे लंबे कद के थे कि घोड़े पे बैठ के भी उनके पांव नीचे लग रहे थे, इतने ऊंचे लंबे कद के थे। मैदान में लड़ते रहे, बिल आखिर जालिमों ने घेरा डाल के जब शहीद किया तो उन्होंने पुकारा या अम्मा, चचा जान संभालिए। मेरे इमाम थोड़े उनको गोद में लिया तो उनकी शहादत हो चुकी थी। हुमैद बिन मुस्लिम कहता है
जब हजरत कासिम का लाशा इमाम खेमे तक ला रहे थे तो वो इतने जवान थे कि उनके पांव से रेत के ऊपर 2 लकीरें बनती चली जा रही थी। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई, कहा मेरे भाई बहन के पास पेश करने के लिए और तो कुछ नहीं, ये 2 फूल हैं, औन और मोहम्मद। औन और मोहम्मद। कहा बहन ये ना कीजिए, औन और मोहम्मद तो अभी छोटे हैं। कहा नहीं 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 मेरे इमाम ऐसे ना कीजिए, अपनी बहन को अता कर दीजिए, इज़्न अता कर दीजिए। कहा नहीं बहन मैं नहीं इज़्न दूंगा, इजाजत नहीं दूंगा। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा क्या मैंने जिंदगी में आपसे कुछ कभी मांगा है? कहा नहीं मांगा। तो कहा आज मांग रही हूं, इजाजत दे दीजिए। मेरे इमाम ने इजाजत दी और सैयदा ज़ैनब जब औनो मोहम्मद को भेजने लगी तो अली की बेटी बन के भेजा, आंख में आंसू नहीं आने दिए, तैयार किया, खुद सजाया और मैदान में भेजा। जब मैदान में गए तो सिमर लईन ने कहा हुसैन के पास और कोई ना बचा था कि बच्चों को भेज दिया। तो औनो मोहम्मद ने कहा लईनो अगर तुम जवान हो तो एक एक करके हमारे मुकाबले में आओ, लेकिन तुम खयानत करते और घेरा डाल के हमला करते हो। जब औनो मोहम्मद शहीद हो गए, उनके लाशें इमाम खैमों में लाए, तो जब भेज रही थी तो सैयदा ज़ैनब ने अली की बेटी बन के भेजा औनो मोहम्मद को। जब लाशों को वसूल किया तो एक मां बन के वसूल किया, एक को इधर लेटा लिया, एक को इधर लेटा लिया और गशी तारी हो गई और बेहोश हो गई, गशी तारी हो गई सैयदा ज़ैनब पे। जब होश आया तो उठ के खड़ी हो गई, कहा ना ना मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती, मैं अली की बेटी हूं, मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती। उनके लाशों को रखा और मौला हुसैन के पास आ गए। हज़रत मोहतरम अब वो वक्त आया जिसको कुरान ने कहा बिज़िब्हिन अज़ीम, सबसे बड़ी ज़िबह, जिसके जरिए से हजरत इस्माइल को फिदिया किया गया, वो ज़िब्ह अज़ीम का वक्त आ गया। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना पे बैठे, हाय हाय ये वाक़यात तुम्हें कभी किसी ने सुनाया मौलवियों में? लेकिन जो सुना रहा है वो अच्छा नहीं लगेगा इन्हें। ये तुम्हें पता चल जाएगा मुनाफिक कौन कौन है तुम्हारे इलाके में, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुनाफिकीन खुल के सामने आएंगे तुम्हारे। आका हुसैन ज़ुलजना पे बैठे, हाय 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 कैसा इम्तिहान है इमाम का, क्या ज़ुलजना पे बैठे, एड लगाते हैं ज़ुलजना को। ज़ुलजना क्यों रखा नाम? कि इमाम की कभी नाफरमानी नहीं की ज़ुलजना ने, ऐसे परों की तरह हमेशा परवास की। लेकिन आज इमाम एड लगाते हैं कि चलो, लेकिन ज़ुलजना नहीं चलता। फिर एड लगाई, फिर नहीं चला, फिर एड लगाई, फिर नहीं। मेरे इमाम ने कहा तुमने तो आज तक मेरी नाफरमानी नहीं की, आज क्यों नहीं चल रहे? तो ज़ुलजना अपना मुंह नीचे की तरफ करता है। इमाम ने जब नीचे देखा तो सैयदा सुकैना छोटी नन्ही शहजादी ज़ुलजना की टांग के साथ लिपटी हुई और रो रही है और कह रही ज़ुलजना तुम न चलना वरना सुकैना यतीम हो जाएगी। मेरे इमाम नीचे उतरे, उनको सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और कहा ज़ैनब इसका ख्याल रखना, ये हुसैन के सीने के बगैर नहीं सोती, सुकैना हुसैन के सीने के बगैर नहीं सोती। मालूम नहीं आज के बाद सुकैना को नींद आएगी भी या नहीं। खुद मैदान में उतरे, अली का शेर ललकारता रहा और दलेरी से जिधर रुख किया उधर ही लाशों के ढेर लगा दिया। इमाम को असर की नमाज के वक्त तक 150 तीर वो मार चुके थे, चूंकि करीब जो भी आता था उसकी लाश वापस जाती थी। दूर दूर से तीर मारते, 150 तीर लग चुका है आका हुसैन को
लेकिन फिर भी पूरी ताकत और शुजात से मैदान में खड़े। लाओ कोई जवान ऐसा, कोई शुजा ऐसा, कोई बहादुर ऐसा, एक तीर इंसान को निढाल कर देता। 150 तीर आपको लग चुका है और 30 से ज्यादा नेज़े के जख्म लग चुके हैं, लेकिन आप अभी भी खड़े हुए मैदान में खड़े हुए हैं। यहां तक कि असर की नमाज का वक्त आया तो आपने तयम्मुम फरमाया। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी, इधर आपने तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम मिट्टी से फरमा के नमाज की नीयत की। जैसे सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा, इधर परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, हुसैन आज सजदे को तुझ पर नाज है, आज इबादत को तुझ पर नाज है। तलवारों और तीरों के साए में जिसने सजदा करके दिखाया वो हुसैन। उधर रसूलुल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, हुसैन आज तुमने मेरे मोहरे नबूवत पे सवारी का हक अदा कर दिया। अनस सनान बिन अनस लाइन आगे बढ़ता है और कहता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, हुसैन सजदे में है, इससे अच्छा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। शिमर आगे बढ़ा, सनान बिन अनस लाइन आगे बढ़ा और मिल के उन लाइनों ने पहले नेजा मारा हालत सजदा में, जिससे इमाम की पुश्त और सीना चिर गया, लेकिन आपकी अभी भी जान बाकी थी। यहां तक कि लाइन सनान बिन अनस आगे बढ़ा, उसने वार किया आपके सर अक़दस में। मेरे पास आगे अल्फाज नहीं, मेरे पास आगे अल्फाज नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जसोवाल वालो, ये बूढ़ा आसमान देख रहा था, इस बूढ़े आसमान ने हजारों कुर्बानियां देखी, लेकिन हुसैन जैसी कोई कुर्बानी न देखी। वो हुसैन जो अपने बेटे ज़िबा करवा चुके, अपने भतीजे ज़िबा करवा चुके, अपने भांजे, अपने भाई, अपने असहाब, लेकिन फिर भी 150 तीर, 150 तीर लग चुके, अभी भी कुव्वत के साथ मैदान में खड़े, हालत सजदा में गर्दन मुबारक पे हमला किया। वो गर्दन जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इस उम्मत को हजरे अस्वद तो याद रहा कि हुजूर ने एक दफा उसे चूम लिया, हुसैन की गर्दन याद न रही, हुसैन की गर्दन याद न रही। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ कि सरे हुसैन भी कटा तो नारे तकबीर के साथ। इधर सरे हुसैन काटते हैं, उधर नारे तकबीर लगाते। जब सरे हुसैन कटा तो सैयदा ज़हरा की बारगाह से आवाज आई, हुसैन तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। मौला कायनात की बारगाह से आवाज आती है, हुसैन तुमने मेरे खून की लाज रख ली। कि आज अगर सर न कटाते तो बनु उमय्या ने जिस तरह अपनी अयाशियों को इस्लाम का नाम दे दिया, अपनी बिदअतों को इस्लाम का नाम दे दिया, अपनी खुराफात को इस्लाम का नाम दे दिया और कुछ उलमा को खरीद लिया और बाकियों को तलवार के जरिए चुप करवा दिया। हुसैन अगर आज तुम चुप ना तोड़ते तो क़यामत तक कोई चुप ना तोड़ता। सब यजीदियत को इस्लाम समझते, किसी को हकीकी इस्लाम कभी नजर ना आता। हाजरीन, मक्का में हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बास लेटे हुए ख्वाब देख रहे हैं। उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, देखा कि हुजूर की दाढ़ी में मट्टी है, सर में मट्टी है, लिबास पे मट्टी है। कहा या रसूलुल्लाह आप तो बड़े नफीस मिजाज हैं, हुजूर ये क्या हाल है, बाल खुले हैं, सर पे इमामा नहीं, बालों में गर्द और मट्टी, दाढ़ी में मट्टी, चेहरे पे मट्टी और हाथ में एक शीशी पकड़ी हुई जिसमें खून है। आपने फरमाया अब्दुल्ला आज सारा दिन मैं हुसैन की कत्लगाह में रहा हूँ, आज सारा दिन करबला में रहा हूँ,
अपने बेटों और उनके असहाब की कुर्बानियां देखता रहा और उनका खून जमा करता रहा। ये हुसैन और उनके असहाब का खून है। मुझे एक मौलवी कहने लगा 72 का खून एक शीशी में कैसे आ गया? मैंने कहा वैसे ही रसूलुल्लाह ने 72 का खून एक शीशी में जमा कर लिया, जैसे हुदैबिया के मौके पे 1500 सहाबा के वुजू का पानी एक लोटे में जमा कर लिया। तुम्हें नबी पे भी शक है, हुसैन से तो चिढ़ थी, इधर भी शक है। तो हाजरीन, उधर मदीना में हजरत उम्मे सलमा ख्वाब में देखती रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए। हमारी माँ रसूलुल्लाह की ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा ख्वाब देख रही, बिल्कुल वही ख्वाब, हुजूर की दाढ़ी में मट्टी, चेहरे पे मट्टी, बालों में मट्टी, कपड़ों में मट्टी। पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या हाल है? हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा आज मैं हुसैन की मक्तल में रहा हूँ, करबला में रहा हूँ, ये उनका खून है। हजरत उम्मे सलमा उठी तो चीख मारी, जिससे लोग इकट्ठे हो गए कि अम्मा जान क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह के बेटे को शहीद कर दिया गया। मदीना तो खबर ना थी कि क्या हुआ। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकती हैं? कहा रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि हुजूर ने तो आपको मट्टी दी थी और फरमाया तुमने सलमा इदा तहव्वलत हादिही तुरबतु दमन फअलमी अन्न इब्नी कद क़ुतिल। ऐ उम्मे सलमा जिस दिन ये मट्टी खून बन जाए, करबला की मट्टी, समझना मेरा बेटा शहीद कर दिया। उम्मे सलमा दौड़ी, वो शीशी उठा के लाई, जो मट्टी थी जिसमें देखा तो वो खून बन चुकी थी। हर चीज हुसैन के गम में गिरिया कर रही थी और बुका कर रही थी। हाज़रीन, मेरा आखिरी जुमला ये है, अगर आज इस्लाम हमारे पास है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सदका है। लिहाजा जिसे इस घर से चिढ़ हो वो बेईमान मुनाफिक है, जिसे इस घर के जिक्र और मोहब्बत और शान से चिढ़ हो वो बेईमान, या जो इस घर के दुश्मनों का तरफदार हो वो बेईमान मुनाफिक आदमी है। तफसील पढ़नी हो करबला की, मेरी इस किताब में पढ़ी। अल्लाह ताला आपको सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हुसैनियत पे जिंदगी और मौत अता फरमाए। आज की गुफ्तगू का पैगाम क्या है? एक तो अकीदा मैंने समझा क्या, और दूसरा नमाज। क्या बोलिए? नमाज। हुसैन की बारगाह से जो तोहफा मिल रहा है वो नमाज है। और तीसरा तोहफा हक के साथ खड़ा रहना। हक के साथ बोलिए खड़ा रहना। और चौथा तोहफा इमाम की बारगाह से क्या मिल रहा है? हमेशा यजीद से जंग करते रहो, चाहे वो अंदर का यजीद है। ये अंदर भी एक नफ्स है ना, अंदर का यजीद बोलिए, बोलिए अंदर का यजीद नफ्स जो कहता है शराब चाहिए, जुआ चाहिए, जिना चाहिए, झूठ चाहिए, गीबत चाहिए, चुगली चाहिए, बहतान चाहिए, बदकलामी चाहिए, गालियां चाहिए, बेहयाई चाहिए, फहाशी चाहिए, हराम पैसा चाहिए, बुरी दोस्तियां चाहिए। ये अंदर एक यजीद बैठा हुआ है जो कभी शराब मांगता है, कभी जिना मांगता है, कभी हराम का पैसा मांगता है। इस यजीद के खिलाफ जो लड़े वो दुनिया में भी इमाम के साथ है, आखिरत में भी इमाम के साथ होगा। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक दफा हम